ہر چیز جو ہم نے آپ استاد صاحب آپ سے سنی تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ اس کی اقسام ہیں، ایک دو قسم ہے، چار قسم ہے. درود شریف کی بھی اقسام ہے؟ دیکھیں درود شریف کی اقسام ہے، بہت اقسام ہے اس کی، اور بزرگان دین نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ بعض نے کہا کہ تقریباً 4000 اس کی اقسام ہیں، اچھا. اور بعض نے فرمایا کہ تقریباً 12000 اس کی اقسام ہیں. اللہ اکبر. اور یہ مختلف لوگوں کا یہ آزمودہ ہوتا ہے، مختلف قوموں کا آزمودہ ہے، اور وہ ان صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور ان درود کی تکرار کرنے کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے ناظرین محترم، درود شریف کے حوالے سے جو ہم سماعت کر رہے ہیں، اور کتنی دیر لگتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت نشست کے دوران ایک دفعہ آپ بھی اور ہم سب بھی مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کتنی فضیلتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقیناً اس کے فائدے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ جب فوائد کی ہم بات سننا چاہتے ہیں تو یہاں میں گزارش کروں گا کہ ذرا درود شریف کے تو یقیناً کتنے فائدے ہوں گے کہ ہم کتنی نشستیں کریں وہ بھی مکمل نہیں ہے، لیکن چند فوائد میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ بیان کریں تاکہ ہمیں اور ترغیب ہو. دیکھیں جو میری کتاب جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، جس کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہر شخص اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے ہماری toobawelfare.com پر جا کر اس کی ویب سائٹ کو کھولے، اور اس میں لائبریری کا لنک ہے، اس کو کلک کرے تو میری کچھ کتابیں انگلش میں اور کچھ اردو میں ہے. تو اردو والی کتابوں میں یہ کتاب موجود ہے، اور بمشکل 5 سیکنڈ کے اندر یہ آپ کے موبائل میں آ جائے گی یا کمپیوٹر میں آ جائے گی. تو اس میں نے کافی باتیں ذکر کی، ان میں چند ایک باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں جی. کیونکہ ویسے تو یہ سارے کے سارے فضائل جو میں ابھی بیان کروں گا احادیث کی روشنی میں آیا، مگر احادیث کو ذکر کرنا پھر اس کے بعد وہ بیان کرنا تو اس سے ٹائم بہت چاہیے، گھنٹوں لگ جائیں گے. تو اختصار کے ساتھ اس میں چند ایک میں فائد بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ صلو علیہ، کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. تو اس کا عظیم فائدہ یہ کہ بندہ جب اللہ کے حکم پہ عمل کر کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو اس کو ابدیت حاصل ہوتی ہے، خالص عبودیت اس کو حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر اس کے ایک دوسرا فائدہ بھی یہ ہے کہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے موافقت کرتا ہے. ویسے تو اللہ کا درود پڑھنا کچھ اور معنی رکھتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کہ بندہ بھی درود پڑھ رہا اور اللہ بھی درود بھیج رہا، تو اس اعتبار سے انسان کی اپنے رب سے موافقت ہو جاتی ہے. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک درود پاک پڑھتا رہتا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان درود پاک پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. پھر ایک روایت میں آیا کہ درود پاک پڑھنے والے کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر ایک حدیث شریف میں یہ آیا کہ بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے حق میں خود گواہی دیں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور اسی طرح ملائکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو خاص فرشتے جن کی ڈیوٹیاں یہ ہے کہ درود کی محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ان کو درود کی محفل ملتی ہے تو ان کے درودوں کو وہ سونوں کے قلم سے چاندی کے صحیفے پہ لکھ لیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اور رحمت زیادہ فرمائے. اور پھر ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے اور نفاق سے، منافقت سے یہ آزادی مل جاتی ہے. درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے. پھر اس طرح درود پاک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا شمار شہداء میں کیا جاتا ہے، یعنی شہید حکمی ہو جاتا ہے. درود پاک اعمال کی زکوٰۃ اور خطاؤں کا کفارہ ہے، یعنی انسان عمل کرتا رہتا ہے اور خطائیں کرتا رہتا ہے تو یہ درود پاک پڑھنا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو درود پاک پڑھنے والا جب مرتا ہے تو اس کی قبر کے پاس جو ہے وہ درود اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. اسی طرح درود پاک پڑھنے والے کے لیے ہر درود کے بدلے میں ایک قرات اجر ہے، اور ایک قرات جو احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ، کیا بات. اچھا، پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ درود پڑھنے والے کے درود کو فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کا خود جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ رحمت نازل فرما،
اور جواب میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ رحمت فرما. سبحان اللہ. تو اب کتنی عظیم دعا مل رہی ہے کیا بات. کہ ہم ایک عام بزرگ کی دعا کے لیے بھی کتنے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سورسز لگاتے ہیں. یہاں پر تو تمام بزرگوں کے سردار اللہ کے بعد جو سب سے بڑے بزرگ ہیں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعائیں ملتی ہے درود پڑھنے والے کو. پھر یہ کہ اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر درود پاک دنیا آخرت کی تمام مہمات، قضائے حاجات، مشکلات، تکالیف اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پھر درود پاک کی فضیلت میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دین و دنیا کے تمام اس کی فکروں کو دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کو غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، تلوار چلانے سے بھی درود پاک افضل قرار دیا گیا. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے والے کے کرامن کاتبین کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ مت لکھو، انہیں روک دیا جاتا ہے. درود پاک پڑھنے والوں کو جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا جائے گا. سبحان اللہ. اور درود پاک کے بعض صیغوں کے بارے میں آیا کہ اس کے پڑھنے سے 80 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک رضا اور رحمت الہی کے چھا جانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ملائکہ جب درود کے حلقے کے پاس آتے ہیں تو اس پورے حلقے کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی سے اس کو گھیر لیتے ہیں. کیا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امن کا سبب ہے اور نیکیوں کے پلڑے بھاری ہونے کا سبب ہے. روز محشر کی پیاس میں امن کا سبب ہے. واہ. جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ چند ایک میں نے باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا کی ہیں، بات، کیا بات. ورنہ اس کتاب میں تو میں نے تقریباً 40 سے زیادہ جو اس کی فضیلت بیان کی ہے جو درود پاک پڑھنے کی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. عذاب بھی ٹلتا ہے اس سے؟ بالکل، درود پاک پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو دور فرماتے تھے. بڑی دلچسپ حکایت ہے جی. کہ ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری بیٹی جوان تھی، وہ مر گئی، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کیسی ہے. تو اب مردوں کی زیارت کرنے کا بھی وظیفہ بھی دیکھ لیجئے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا لیکن ایک اس طریقے سے بھی دیکھ لیجئے. تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور 4 رکعت پڑھو اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھو، سورۃ التکاثر پڑھو، تکاثر. تو اس کے بعد درود پاک پڑھتی ہوئی سو جانا. صحیح. تو اس عورت نے ایسا ہی کیا. تو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے شدید عذاب میں ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ. تارکول کا اس پہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. تو بڑی پریشانی اٹھی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے سارے معاملے کو بیان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ صدقے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو وہ خاتون چلی گئی. اس کے بعد رات کو جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جنت کا ماحول ہے اور ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے اور اس نے بڑا پیارا لباس پہنا ہوا، جنت کے محلات و باغات میں وہ گھوم پھر رہی ہے. تو آپ نے اس کو دیکھا، حیران ہوئے. تو وہ کہنے لگی کہ حسن، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی خواب میں مجھے دیکھنے کے لیے. آپ نے اس کو وظیفہ بتایا تھا اور اس نے مجھے عذاب میں دیکھا تھا اور پھر آپ نے کہا تھا کہ جا کے صدقہ کرو. تو آپ نے فرمایا وہ تو عذاب میں تھی اور تم اتنی اچھی حالت میں ہو. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 70,000 آدمیوں پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن اتفاقی بات ہے کہ ہماری قبور کے پاس سے ایک نیک آدمی گزرا اور اس نے وہاں پہ ایک درود پاک پڑھ کر وہ ہم سب کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو قبول فرما لیا اور ہم سب کے عذاب کو ٹال دیا اور ہمیں اس اچھی پوزیشن میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات، کیا